عزیز دوستوں، میرے مومن بھائیوں، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے بڑے بھائی کا مقام۔ عزیزان محترم، جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، آج ہمارا موضوع سخن بڑا بھائی ہے۔ تو آپ کیا جانیں کہ بڑے بھائی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ وہ روح کا ٹکڑا ہے، دل کی دھڑکن ہے، بچپن کا ہم نشین ہے، لڑکپن کا ساتھی ہے، جوانی کا دست و بازو ہے، اور باپ کے بعد باپ کی طرح ہے، جو آپ کا سہارا اور ڈھال بنتا ہے۔ جب اس کا ذکر کیا جائے تو طاقت و قوت کا تذکرہ ساتھ ہو، جب وہ شریک مجلس ہو تو حکمت و دانائی کا جلوہ افروز ہو، اور جب اسے بلایا جائے تو مدد کے لیے حاضر ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا بھائی محب و شفیق ہے، بہترین رفیق و انیس ہوتا ہے، تنگی میں جائے پناہ ہوتا ہے، جو مشکل میں سہارا ہوتا ہے، اور کمزوری میں آپ کا زور بازو بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کے بھائی کے بارے میں فرمایا، اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، یعنی اس سے میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ تو اللہ عز و جل نے ان کی دعا قبول کی اور فرمایا، سنشد عضدک باخیک، یعنی کہا ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے مضبوط کر دیں گے۔ تو اللہ کے بندوں، ہم بڑے بھائی کا حق کیسے ادا کریں؟ اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی قدر پہچانیں، اس کے مقام کو جانیں۔ چنانچہ نیکی و اکرام میں بڑے بھائی کا درجہ ماں، باپ اور بہن کے بعد محرم رشتوں میں سب سے مقدم شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک ادناک، یعنی نیکی کر اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بہن اور بھائی سے، پھر درجہ بدرجہ اپنے سب سے زیادہ قریبی رشتے سے۔ اور بڑے بھائی کے ساتھ نیکی، اس کے ساتھ صلح رحمی، اس سے محبت کرنے میں، اس کی خبرگیری رکھنے میں، اس سے ملاقات کرنے، اور اس کے اہل و عیال کی مزاج پرسی میں ہے۔ اسی طرح بڑے بھائی کے لیے جذبہ ایثار رکھنا اور گاہے بگاہے اسے تحفے تحائف دینا، یہ سب نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک چادر عنایت فرمائی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ چادر اپنے بھائی کو پہنا دی۔ میرے بھائیوں، بڑے بھائی کے ساتھ نیکی اس کا اکرام و احترام کرنے اور اس کی عزت و توقیر کرنے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، لیس منا من لم یعقر کبیرنا، یعنی وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اسی طرح بڑے بھائی کی عزت و توقیر میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی رائے کو توجہ سے سنا جائے، اس کے تجربات سے
فائدہ اٹھایا جائے، اس سے مشورہ لیا جائے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، انسان کو سب سے بہترین چیز کیا دی گئی؟ تو انہوں نے جو چیزیں ذکر کی ان میں سے ایک سگا بھائی ہے جس سے مشورہ لیا جا سکے، کیونکہ وہ نہ تو اسے دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی اسے تنہا چھوڑتا ہے، بلکہ اسے خیر کی راہ دکھاتا ہے، درست جانب اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور اپنے لیے جو چاہتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی اس کی تمنا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، اتحب الجنہ، کیا تو جنت کو پسند کرتا ہے؟ ان صحابی نے عرض کی، جی ہاں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، یعنی تو پھر اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی اپنے نسبی بھائی اور دوسروں کے لیے بھی وہی خیر پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اللہ کے بندوں، بڑے بھائی کے لیے ہمارا فرض یہ بھی ہے کہ اس کی نیکی کو سراہیں، اس کی لغزش سے درگزر کریں اور اس سے قطع تعلقی کو معمولی نہ سمجھیں۔ شاعر کہتا ہے، وَلَا تَقْطَعْ أَخًّا لَكَ عِنْدَ ذَنْبٍ فَإِنَّ الذَّنْبَ يَغْفِرُهُ الْكَرِيمُ، یعنی کسی خطا پر اپنے بھائی سے قطع تعلق نہ کر، کیونکہ خطا سے درگزر کرنا اہل کرم کا شیوا ہے۔ پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ کچھ لوگ اپنے بھائی بہنوں سے قطع تعلق کیے بیٹھے ہیں، ان کے حقوق سے غافل بیٹھے ہیں، وہ نہ ان کی خبر لیتے ہیں، نہ ان سے بات چیت کرتے ہیں، محض مالی معاملات میں اختلاف کے سبب، اور کبھی کسی عارضی بات پر تو کبھی کسی بدگمانی یا چغل خوری کی وجہ سے یا کوئی نادانستہ غلطی سرزد ہو جانے پر راہیں جدا کر لیتے ہیں۔ خدا را ایسے لوگ رب تعالیٰ سے ڈریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنت قاطع رحم، یعنی رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو اے رب کریم، ہمیں اپنے رشتہ داروں سے رشتے جوڑنے والا بنا، بڑے بھائی کی عزت و توقیر کرنے والا بنا، اور اپنی اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے ہمیں اپنے اس فرمان میں حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ، اما بعد۔ اے بڑے بھائی، اے برادر کبیر، جتنا آپ کا مقام و مرتبہ ہے اتنی ہی آپ کی ذمہ داری اور فرض بھی ہے۔ مقام شرف اسی کو حاصل ہوتا ہے جو ذمہ داری بھی نبھائے، اور فضل و توقیر اسی کو زیبا ہے جو ایثار کرے۔ بڑا بھائی اپنے بہن بھائیوں میں عدل و انصاف کے ترازو کی مانند ہے، اور جو ہر کج رو کو ٹھیک کرتا ہے، یعنی ہر برائی کو جو ٹھیک کرتا ہے، عقل و دانائی سے انہیں نصیحت کرتا ہے،
زبان حکمت سے ان کی رہنمائی کرتا ہے، رحمت و الفت کے سائے تلے ان کو جمع کرتا ہے، محبت و مودت کے ذریعے ان کے دلوں کو جوڑتا ہے، جوڑے رکھتا ہے، معاملات زندگی میں ان کی معاونت کرتا ہے، نصیحت آمیز اور نصیحت آموز گفتگو سے ان کی مدد کرتا ہے، ناچاقیاں پیدا ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کرواتا ہے۔ رب تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سو اپنے بھائیوں میں صلح کرا دو۔ اے بڑے بھائی، تو ان کا سایہ عاطفت ہے، خبردار کہیں ان کا حق ضائع نہ کر بیٹھنا، ان کے لیے اپنی ذمہ داری میں غفلت کا شکار نہ ہو جانا، ان کے مال و اسباب کی جانب حرص و لالچ سے نہ دیکھنا، اور نہ ہی ان کے اثاثوں پر ہاتھ دراز کرنا، کیونکہ اس کا انجام خطرناک ہے اور اس کے نتائج بہت برے اور تباہ کن ہیں۔ لہٰذا ان کے مابین عدل و انصاف کو اپنا شعار بناؤ، ہمیشہ ان کے لیے خیر و بھلائی کی تمنا کرو، ہرگز ان سے قطع تعلقی اختیار نہ کرو، کیونکہ آپ ان کے لیے نمونہ و مقتدیٰ ہو، آپ ہی سے خاندان کا اتحاد وابستہ ہے، آپ کی بدولت رشتہ داریاں قائم رہتی ہیں، آپ ہی کے کردار سے بھائی چارگی مضبوط ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے نزدیک آپ کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے، اور آپ کی اپنے والدین کے ساتھ نیکی ہے، آپ کے بچوں کے لیے سبق ہے، آپ کے خاندان کی عزت کا باعث ہے، آپ کے معاشرے کے لیے احسان ہے، اور اپنے وطن کے ساتھ وفاداری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بڑے بھائیوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلیں گے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ الاکرمین۔